آج کے سینیریو میں اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو اس طرح کے پروگرام کے لیے جناب وقار رضوی صاحب بھی ان کے بھی ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے جو یہ آؤٹ ریچ پروگرامز ہیں امنگ دی ڈفرینٹ کمیونٹیز، امنگ دی ڈفرینٹ بلیفس، یعنی الگ الگ مذہب کو ماننے والے الگ الگ بلیف کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا اور اس بات کو پریزنٹ کرنا کہ انڈیا ہیز اے کمپوزٹ کلچر، اٹس اے سیکولر کنٹری. ہماری جو بھی پرسنالٹی ہوں، کسی ایک بلیف کی پرسنالٹیز، کسی ایک ریلیجس کی پرسنالٹیز، ان کی جو ٹیچنگس ہیں، ان کی جو سینگس ہیں، ان کی جو بایوگرافی ہے، ان کو ہمیں اپنے تک لمیٹڈ نہیں رکھنا چاہیے. یہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ اس طرح کے کمیونٹی آؤٹ ریچ پروگرامز میں جس میں ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ انٹریکٹ کریں، اس میں اپنے ریلیجن سے ریلیٹڈ، اپنی فیتھ سے ریلیٹڈ، اپنی بلیف سے ریلیٹڈ پرسنالٹیز کی اچھی باتوں کو اجاگر کریں، ان کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو کسی ایک ریلیجیس چشمے سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کو براڈلی ایز اے ایسٹ ٹو دی ہیومینٹی، یعنی مانوتا کے لیے جو انہوں نے کام کیا اور جو ہیومینٹی کے لیے وہ ایسٹس ہیں اس طرح کی پرسنالٹیز، ان کے ان آسپیکٹس کو ہم کو اجاگر کرنا چاہیے. جیسا وقار بھائی نے شروع میں ہی کہا کہ مجھے کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمیں بچوں کو سننا ہے جنہوں نے بہت محنت سے اپنے مقالے تیار کیے ہیں، اپنی ڈیبیٹس تیار کی ہیں، تو بس صرف ان کو انکریج کرنے کے لیے تھوڑی سی چیزیں حضرت علی کی زندگی سے ہم لوگوں کو کیا کیا سیکھنا چاہیے، کیا ہمیں ان کے ٹیچنگز ملتی ہیں اور ان کی زندگی کے ان پہلو کو دیکھنا ہے، ان آسپیکٹس کو دیکھنا ہے جو ہیومینٹی کے لیے امپورٹنٹ ہیں، جو آج کے سینیریو کے لیے امپورٹنٹ ہیں، آج کے اس ملک کے لیے امپورٹنٹ ہیں. حضرت علی کی پرسنالٹی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو ایجوکیشن کو حضرت علی نے کس حد تک انکریج کیا ہے. حضرت علی کو رسول اللہ نے کہا میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں، علی اس کے باب ہیں. تو یہیں سے یہ پتا کہ چلا کہ علی از دا گیٹ وے آف دا نالج، یعنی حضرت علی کی ٹیچنگز کو اگر ہم سنیں اور سمجھیں تو ہم نالج کے پیناکل تک پہنچ سکتے ہیں. اور اس کا بہترین ایگزامپل ابھی جو آپ کے سامنے رونمائی کی گئی یہ کتاب نہج البلاغہ ہے، جو اب بچوں کے لیے ہندی میں، انگلش میں، انٹرنیٹ پہ PDF فارمیٹ میں ہر جگہ اویلیبل ہے. اس کو پڑھیں اور جو بچے جس فیلڈ میں ہیں، کیونکہ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو آلموسٹ آپ کو جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، آپ کسی بھی اسٹریم کے اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کو اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ چیز اس میں مل جائے گی. جیسے ایک بات بس صرف ایگزامپل کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میڈیکل سائنس کے آسپیکٹ سے مولا کائنات کے جو خطبات ہیں، جو ذکر ہیں، ان میں سے صرف ایک خطبہ جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ جب آپ پڑھیں گے تو جو اس کے شروع کے 2 سے 4 تک خطبے ہیں، ان میں مولا کائنات نے کریشن آف یونیورس کا ذکر کیا ہے، یعنی کائنات کیسے خلق کی گئی، یونیورس کو کیسے کریٹ کیا اللہ نے، اور اس کے بعد کیسے انسانوں کو خلق کیا، کیسے اور مخلوق اور جو آرگینزمس ہیں ان کی اوریجن ہوئی. تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پورے عالم کے تمام جگہوں کی ڈفرینٹ مٹیز کو اکٹھا کر کے، یعنی سوائلز کو اکٹھا کر کے، اور اس کے بعد ایک مجسمہ بنایا جس سے حضرت اعظم کو، جو کہ ہم سب کے اوریجن جہاں سے ہوئی ہے وہاں سے، تو ان کو ان کی خلقت کیا، ان کو کریٹ کیا. جب ان کو کریٹ کیا تو اس میں ہر جگہ کی مٹی شامل تھی اور اس کے بعد اپنی روح اس میں شامل کی. تو اب آپ جب ڈاروین کی تھیوری پہ چلیں، اور آج کل جو اس پہ ڈسپیوٹ بھی ہے، ڈاروین کی تھیوری کے حساب سے یہ کہا جاتا ہے ایولیوشن کی تھیوری دوسری ہے، لیکن اس کو زیادہ تر لوگ نہیں مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ انسان کی اوریجن انسان سے ہی ہوئی ہے، کوئی اور پوروج نہیں ہے. اس پہ ڈسپیوٹ ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. بٹ جب اس کو آپ سائنٹیفک آسپیکٹ پہ آپ دیکھتے ہیں تو جینیٹک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ہر آرگینزم کا، چاہے وہ مائکرو آرگینزم ہو یونی سیلولر، اور چاہے ہم انسان ہو کمپلیکس آرگینزم ہو، ہر ایک کا مالیکولر اسٹرکچر الگ ہوتا ہے، جینیٹک اسٹرکچر الگ ہوتا ہے. تو اس میں جب آپ سملیرٹیز دیکھتے ہیں تو جو ہیومن کروموسومل اسٹڈی جب آپ کرتے ہیں تو ہیومن بینگز میں 23 پیئرس یعنی 46 کروموسومس ہوتے ہیں، جبکہ جب آپ ایپس یا اور جو اینیملز جن سے انسانوں کی سملیرٹیز بتائی جاتی ہے ان کا کانسٹیٹیوشن الگ ہے، ان کی کروموسومل اسٹڈی الگ ہے. تو مولا کائنات نے پہلے ہی کہا کہ ڈفرینٹ جگہ کی مٹیز کو سوائلز کو اکٹھا کیا گیا، اس کے بعد انسان کے مجسمے کو خلق کیا گیا. اب آپ یہ ویریشن کیوں پاتے ہیں اوور دی ایئرس؟ یہ ویریشن کیسے آتے ہیں کہ ایک جگہ کا انسان گورا ہو سکتا ہے، دوسری جگہ کا انسان کالا ہو سکتا ہے، کسی کی آنکھ کا کلر الگ ہے، کسی بولنے کا انداز الگ ہے، کسی کے بالوں کا کلر الگ ہے. یہ اس لیے الگ ہے کہ روح سب کی سیم ہے، کروموسومل اسٹڈی سب کی سیم ہے، لیکن جو ایکسٹرنل اپیئرنس ہیں، وہ جو ڈفرینٹ جگہ کی مٹیوں کو ملا کر کے جو بنایا گیا مجسمہ، اس کی وجہ سے یہ سامنے کے مارفولوجیکل ویریشن ملتے ہیں. تو یہ حضرت علی نے ہم کو ٹیچ کیا اور ہم کو بتایا. اسی خطبے میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے جسم میں ہر شے کو رکھا اور اس کے اینٹی میٹر کو بھی رکھا.
یعنی ہر شے کو اور اس کی ضد دونوں کو رکھا. میٹر بھی موجود ہے اور اینٹی میٹر بھی موجود ہے. تو اس ضد کے اوپر صرف ایک آپ کے سامنے ایگزامپل کہ ہیومن بینگ میں نیورولوجی کے حساب سے دو سسٹم ہوتے ہیں, سمپیتھیٹک سسٹم اور پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم. یہ دو نروس سسٹم ہے, سمپیتھیٹک نروس سسٹم اینڈ پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم. دونوں کی نروس ڈفرینٹ آرگنس پہ پائی جاتی ہیں. نرو سیم ہے, جب ان کی مارفالوجی آپ کریں گے تو آلموسٹ سیم ملے گی, لیکن دونوں کے فنکشن بالکل الگ ہیں. ایک نرو اسٹیمولیٹ ہوتی ہے تو ہماری ہارٹ کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, ہمیں غصہ آنے لگتا ہے, ہم چیزوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دوسری نرو اسٹیمولیٹ ہوتی ہے تو ہمیں کام ڈاؤن کر دیتی ہے, ہمیں ریلیکس کر دیتی ہے. اسی طریقے سے برین میں نیورو ٹرانسمیٹر جو اللہ نے بنائے وہ بھی اس حساب سے بنائے کہ ہمیں خوش رکھنے والے نیورو ٹرانسمیٹر الگ ہیں, ہمیں غمزدہ کرنے والے نیورو ٹرانسمیٹر الگ ہیں. تو جس جیسی سچویشن ہوتی ہے اس حساب سے یہ نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتے ہیں اور ہمیں اسی اسٹیٹ میں رکھتے ہیں. تو حضرت علی نے اپنے خطبے میں اس بات کو کہا کہ اللہ نے انسان کے جسم میں ہر میٹر کو بھی رکھا ہے اور اس کی ضد اور اینٹی میٹر کو بھی رکھا ہے. تو یہ سائنس کے حوالے سے بچوں کے لیے ایک ایگزامپل تھا. اسی طریقے سے ابھی اس پہ بات ہوگی اور ہمیں لگتا ہے بچوں نے جو مقالے تیار کیے ہیں وہ اس ٹاپک کو ضرور شامل کیا ہوگا, اس کی ڈیٹیل میں مجھے نہیں جانا ہے. یہ جو بات ہوتی ہے یو این چارٹر کی کہ مولا کائنات کی رجیم کو بیسٹ رجیم مانا گیا, تو اس کی اوریجن کہاں ہے؟ کوفی عنان صاحب جب یہ یو این او کے سیکریٹری جنرل بنے 1997 میں, تو 1997 میں ہی فرسٹ ایئر میں ہی ایک کانفرنس ہوئی ان کی تہران میں. تو یو این او کی ایک کانفرنس میں تہران میں جب لوگوں نے اسی طرح کی کانفرنس میں مولا کائنات کے آسپیکٹ سے چیزوں کو پریزنٹ کیا, تو اس کے بعد کوفی عنان نے وہاں پہ اپنی اسپیچ میں مولا علی کو پریز کیا اور مولا علی کی ٹیچنگز کو, ان کے رول کو پریز کرنے کے بعد یہ کہا کہ دس از دا بیسٹ رجیم. یہاں تک ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھیں یہ تو ایک کامن پریکٹس ہے, جب اس طرح کا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں تو جو بھی اسپیکر ہے وہ اس بات کو اسٹڈی کر کے جاتا ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اپنی کیا بات رکھنی ہے, اس پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کیا بات رکھنی ہے. تو اپیرنٹلی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ ایران آیا ہوا تھا, حضرت علی کے مسئلے سے بات چیت ہو رہی تھی, تو انہوں نے حضرت علی کی باتوں کو سنا اور جیسا کہ ایک شارپ اسپیکر کا کام ہوتا ہے, انہوں نے اسٹیج پہ جانے کے بعد یہ کہا کہ اٹ از دا بیسٹ رجیم اینڈ ایوری کنٹری شوڈ فالو اٹ. یہاں تک کی بات ہوتی تو پھر ہم اس کو یہاں تک نیگلیکٹ کر سکتے تھے. لیکن اسی کو کوفی عنان صاحب نے پھر 2002 میں یو این ڈی پی سے پورا ایک چارٹر بنوایا 6 پوائنٹ کا, اور یہ 6 پوائنٹ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرائے ان ڈفرینٹ کنٹریز, اسپیشلی ان اسلامک کنٹریز. اور یہ کہا کہ جو آج اسلامک کنٹریز جس دور سے گزر رہی ہیں, ان کے جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں, جو وہ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں, ان سبھی کنٹریز کو چاہیے کہ یہ جو رول کا طریقہ مولا کائنات نے بتایا, اس رولنگ کے طریقوں کو لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے رول میں, اپنے رجیم میں اسی چیز کو فالو کریں. اس میں سے ایک دو چیز اور بس اپنی بات تمام کر دوں گا. جو پہلا چارٹر تھا, یعنی جو یو این او نے جو پہلا رولنگ بتائی کہ مولا کائنات کی رولنگ کو فالو کرنا چاہیے, ایوری رولر شوڈ فالو دیٹ ڈگری, وہ یہ تھا کہ کوئی بھی قانون جب بنایا جائے, کوئی بھی رول بنایا جائے, تو پہلے گورنمنٹ اس کا اسسمنٹ کرے, یا جو رولر ہے اس کا اسسمنٹ کرے اور یہ سوچے کہ وہ خود اس بات میں کیپیبل ہے کہ وہ اس رول کو فالو کر پائے گی کہ نہیں. اگر وہ اس رول کو فالو کر سکتی ہے تبھی اپنے سبجیکٹس تک اس کو لاگو کرے. کوئی ایسی چیز لاگو نہ کی جائے جو وہ خود فالو نہ کر رہے ہوں. بہترین اگزامپل حضرت علی کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جلدی جلدی حضرت علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے صحابی آتے ہیں اور صحابی آنے کے بعد آپ سے کہتے ہیں کہ مولا کائنات اتنی ٹھنڈ ہے, یا مولا حضرت علی اتنی ٹھنڈ ہے اور آپ اس ٹھنڈ میں آپ کانپ رہے ہیں لیکن آپ نے کوئی اچھا لباس نہیں پہن رکھا ہے. تو حضرت علی نے کہا یہ ظاہری خلافت کا دور تھا جب آپ رولر, اسلامک مملکت کے رولر تھے. اس وقت آپ نے یہ درس دیا کہ دیکھیے جب تک میری حکومت یہاں صرف عرب تک نہیں ہے, یمن اور حجاز تک ہے اور دور دور تک پھیلی ہوئی ہے, تو جو میری حکومت میں ہے, جب تک میرے سارے سبجیکٹس کے پاس ایسے لباس نہ ہو جس میں وہ اپنی حفاظت کر سکے جاڑے سے, تب تک مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس طرح کے لباس پہنوں. تو ہمارے رولرز کو اگر کوئی درس دینا ہے آڈینس کو, تو ان کو یہ میسج دینا ہوگا. آسٹیریٹی کی بات ہوتی ہے, گورنمنٹ آسٹیریٹی آپ سے منع کرتی ہے کہ آپ آسٹیریٹی مت کریں, آپ ایکسٹرا ویگنس مت کریں, آپ اپنے خرچوں کو کم کر دیں. جب بھی اکنامک کرائسس آتی ہے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے اکنامک کرائسس کہ سب آپ پریکاشنز لیجئے, اپنے خرچوں کو کم کر دیجئے. لیکن یہ چیز پہلے کہاں لاگو ہوتی ہے؟ اس بات کو کہا گیا یہ چیز پہلے گورنمنٹ پہ لاگو ہوتی ہے, رولر پہ لاگو ہوتی ہے. تو حضرت علی نے کیا ایگزامپل دی؟ حضرت علی کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار ایک کسی اسٹیٹ میں آپ گئے جو آپ کے رول میں تھا, جیسا کہ ہوتا ہے کوئی رولر آ رہا ہے, لوگ اکٹھا ہوئے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, ایک ساتھ بھیڑ آئی, لوگوں نے آپ کا استقبال کرنا شروع کیا اور آپ کی سواری کے پیچھے پیچھے دوڑ کر چلنا شروع کر دیا. مولا کائنات رکے, سواری سے اترے اور انہوں نے کہا دیکھو اس سے دو نقصان ہیں. ایک تو تم ایسا کر کے میرے غرور کو بڑھا رہے ہو, اور دوسرا تم خود نادم ہو رہے ہو. تو میں نہیں چاہتا کہ میری رعایا اپنی کسی بھی ایکٹ پر شرمندہ ہو اور وہ مجھے اس طریقے سے میرا احترام نہ کرے. بس جیسے ایک نارمل آدمی آتا ہے جو آپ کے بیچ آیا ہے, اس سے اپنی جو پرابلمس ہیں ان کو بتائیے, لیکن کسی طرح کی آسٹیریٹی, کسی طرح کی ایکسٹرا ریسپیکٹ کی ضرورت نہیں ہے.
تو یہ درس مولا کائنات نے دیا کہ رولر کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. اسی چارٹر میں دوسری چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی رول بنایا جائے وہ رول سب کے لیے ہو, irrespective of the faiths and belief. کسی کا کوئی بھی بلیف ہو سکتا ہے, کوئی فیتھ ہو سکتا ہے, کوئی بھی ریلیجن والا آپ کی مملکت میں رہ سکتا ہے, لیکن سب کی پرورش کرنا یہ رولر کا اس کے لیے واجب ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو پوری طریقے سے لاگو کرے. اور اس کا ایگزامپل آپ دیکھیے, جو دوسرا چارٹر تھا مولا کائنات کا ایک واقعہ ملتا ہے آپ کی ظاہری خلافت کے دور کا, کہ مولا کائنات کے سامنے ایک جسٹس کے لیے, ایک فیصلے کے لیے ایک کیس آیا, اور وہ کیس ایسا تھا کہ ایک مسلمان تھا اور ایک کرسچن تھا, دونوں کے گھر برابر سے ملے ہوئے تھے. یہ پڑوسیوں کے حق کو بھی آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس جانور کو پالتا تھا, پگ جو ہمارے یہاں حرام ہوتا ہے, اور اس مسلمان نے اس پگ کو مار دیا, اس کو قتل کر دیا. اب یہ مقدمہ مولا کائنات کے کورٹ میں آیا. جب مولا کائنات کے کورٹ میں آیا تو تمام مسلمانوں کو یہ لگا چونکہ یہ چیز ہمارے یہاں حرام ہے تو شاید مولا یہ فیصلہ دیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس کا قصاص دے دیا جائے یا کچھ نہ کیا جائے. مگر ایسا نہیں ہوا. مولا کائنات نے یہ درج دیا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ حرام ہے, لیکن جس شخص کے اس جانور کو تم نے قتل کیا ہے یہ اس کی روزی روٹی اس سے چلتی تھی, وہ اپنے بچوں کو اسی سے لیے پالتا تھا, تو اگر اس کو قتل کیا ہے تو تمہیں وہی سزا ملے گی جو کسی حلال جانور کو اگر یہ مار دے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی. تو یہ طریقہ جسٹس کا سکھایا, یہ جسٹس کا طریقہ مولا کائنات نے سکھایا کہ ایک رولر کو کس طریقے سے جسٹ ایٹماسفیئر بنانا چاہیے اپنی پوری امپائر میں, اپنی اسٹیٹ میں, کہ لوگوں کو. تیسری بات اس چارٹر میں یہ لکھی تھی کہ لوگوں کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو, اگر کوئی بات ان کو حکومت کی یا رولرز کی نہیں سمجھ میں آتی ہے تو انہیں یہ رائٹ ہو کہ وہ اپنی بات کو اپنے رولرز تک پہنچائیں, اور رولرز کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر صحیح ایکشن لیں, یعنی اپوزیشن, وائس آف اپوزیشن. یہ اس وقت کے چارٹر میں بھی ہے جو یو این چارٹر میں وہ مولا کائنات نے اس وقت اپنے لیٹر میں لکھا تھا کہ یہ وائس ہونی چاہیے کہ لوگ اپنی بات کہہ سکیں اور سرکار کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. چوتھی چیز جسٹس کے بارے میں, جوڈیشری بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے, کسی بھی سوسائٹی کے لیے, کسی بھی ڈسپیوٹ کے لیے. جو الٹیمیٹ سے ہوتا ہے وہ جوڈیشری کا ہوتا ہے. تو جوڈیشری کے لیے کیا رولنگس ہونی چاہیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی امپورٹنس مولا کائنات کی زندگی میں ہم کو کئی جگہوں پہ ملے گی. بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے جہاں پہ جسٹس کے آسپیکٹ سے مولا کائنات نے ایسے فیصلے دیے ہیں جو آج کے لوگوں کے لیے درس ہے. اور جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی مولا کائنات نے رولنگس بتائیں کہ جسٹس وہ ہونا چاہیے جو کسی سے بائس نہ ہو, جو کسی عام پبلک کے پاس جا کر کے ملتا نہ ہو, جو گورنمنٹ سے کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا سپورٹ نہ لیتا ہو. اس طرح کی ساری چیزیں بتائی گئی. ایک فیصلہ مولا کائنات کی زندگی کا ہے جو اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ ہاں ریئل جسٹس کیا ہوتا ہے. مولا کائنات کا واقعہ ہے کہ مولا کائنات خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے. ایک کرسچن وہاں ساتھ میں تھا. آپ نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے جب آپ واپس آئے تو جو مولا کائنات کا عبا یا کوٹ تھا وہ کوٹ اس عیسائی نے لے لیا اور اس کو اوڑھ لیا. مولا کائنات نے کہا یہ میرا کوٹ ہے. اس عیسائی نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو میرا کوٹ ہے. اب یہ ایک مقدمہ قائم ہوا. یہ مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا دور ہے, یعنی مولا کائنات رولر ہے. اب یہ کورٹ میں گیا, جسٹس کے پاس گیا. اب ظاہر سی بات ہے جو جسٹس ہے وہ مولا کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے یا مولا کے سے انفلوئنسڈ ہے. بٹ جب اس نے مولا کو دیکھا اسے پتا ہے کہ مولا کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. مولا نے مقدمہ رکھا, کہا یہ کوٹ میرا ہے. اس شخص نے کہا یہ کوٹ میرا ہے. مولا کائنات نے اس نے کہا مولا کیا آپ کے پاس کوئی گواہی ہے. میں ایک بات اور کہہ دوں کیونکہ بہت سے حضرات ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈسکلیمر لگا ہوا ہے کہ یہ جتنی ساری باتیں کہہ رہا ہوں میں یہ تمام جنرل آڈینس کے لیے ہے, اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. باقی ہمارے لیے مولا کائنات کی شخصیت کیا ہے وہ ہمارا عقیدہ اور فیتھ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ اس وقت یہاں سامنے نہیں ہے. تو مولا کائنات نے کا یہ مقدمہ گیا, اور جب یہ مقدمہ گیا تو جج نے پوچھا اوپر سے کہ مولا کیا آپ کوئی گواہی لائے ہیں. مولا نے کہا ہاں میں گواہی لایا ہوں, میرا بیٹا گواہی کے لیے موجود ہے. امام حسن کو آگے کیا, امام حسن نے گواہی دی. اب وہ پھر ڈر گیا. مولا کائنات نے جب اس کے چہرے پر ڈر کے احساس کو دیکھا تو یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں نیچے سے کہ تم وہ فیصلہ لو جو تمہیں سکھایا گیا ہے. ایسے اسپیکٹ میں تمہیں کسی شخصیت سے مروب یا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ مت دیکھو کہ تمہاری کورٹ میں کون آیا ہے. اگر تم ڈائس پہ موجود ہو تو تمہارا اور صرف جو ضروری چیز ہے وہ جسٹس ہے, ریئل جسٹس ہے. جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا مولا کوئی اور گواہی ہے. مولا نے کہا نہیں کوئی اور گواہی نہیں ہے. اس نے کہا تو یہ گواہی چونکہ آپ کے رشتہ دار کی ہے اس لیے میں اس گواہی کو خارج کرتا ہوں اور میں یہ کوٹ جو ہے یہ مانوں گا کہ اس عیسائی کو دے دوں. تو یہ فیصلہ دے دیا گیا. اس کا دوسرا نتیجہ کیا ہوا دیکھیں, جو اپنی ٹیچنگز کو ہم اپنے کیریکٹر سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. صرف زبان سے کہہ دینے سے ہم اپنی چیزوں کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے. ہماری زندگی کے ہر پہلو میں, ہر گوشے میں, ہر فیصلے میں, بات چیت میں, چلنے میں, لوگوں سے ملنے میں, پبلک بیہیویئر میں, سوشل بیہیویئر میں,
ہر طرح کے بیہیویئر میں جو ہماری چیزیں ہیں وہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے. جب یہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں تو خود بخود لوگ متاثر ہوتے ہیں, ہمیں زور دے کر اپنی کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس کا بہترین ایگزامپل ہم کو اس واقعے کے بعد ملا کہ جب مولا کائنات کا یہ انسیڈنس ہوا تو وہ جب باہر نکلے تو عیسائی مولا کائنات کے پاس آیا, اور آنے کے بعد مولا کائنات سے کہا کہ مجھے آپ کو دین سکھائیے جو دین ایسی ٹیچنگ دیتا ہے کہ جج کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے رولر کے بھی خلاف فیصلہ دے سکتا ہے. تو آپ کو اپنی باتوں کو کس طرح سے کہنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. بس ان ورڈز کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں بچوں کو سننا ہے, اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اس طرح کے مقالات جس میں مولا کائنات کی زندگی کے وہ آسپیکٹ ہمارے سامنے آئیں جو ابھی تک لوگوں تک نہیں, ایسے لوگوں تک نہیں پہنچے ہیں جو شاید واقف نہیں ہیں. اور صرف مولا کائنات نہیں, میں تو کہوں گا جو اس طرح کے آؤٹ ریچ پروگرام ہیں ڈفرینٹ ریلیجن کے, اچھا ہے. جیسے جس طرح سے ہمیں مولا کائنات کی شخصیت کو پریزنٹ کرنا ہے اسی طریقے سے, اور مولا کائنات کی رولنگ کی اسی طریقے سے کبھی ایسے پروگرام بھی ہونے چاہیے کہ ہمیں چانکیہ کی بھی بات کرنی چاہیے کہ پولیٹیکل ان کی ڈگری کیا تھی. تو ایک کمپیریٹیو اسٹڈیز بھی ہو سکتی ہیں جس کو ایک نارمل طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کی ٹیچنگس ہیں. تو اس بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ, اور آپ سب کو مولا کائنات کی برتھ ڈے کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ.